آپ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ جو PDP جماعت ہے یہ واحد جماعت ہے جس نے لوگوں کو مذہب کے نام پہ ہم بانٹتے نہیں، ریجن کے نام پہ بانٹتے نہیں. جب مفتی صاحب آئے تو انہوں نے انصاف کیا، جب میں آئی میں نے انصاف کیا، میں نے کوئی دوگلی پالیسی نہیں چلائی. مگر آج میرا یہ کہنا ہے جموں کے لوگوں کو کہ سب سے زیادہ بربادی جو میں دیکھتی ہوں اگر 2019 کے بعد کہیں ہوئی تو جموں کے لوگوں کی ہوئی. تباہی، یہاں کا نوجوان بے روزگار، بیکار، ڈرگز، شراب اس میں لت پت ہے. اور وہ جو ایپٹیک ہے جس کے ذریعے انہوں نے ریکروٹمنٹ کرائی اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں. ہر چیز میں جموں اس وقت پس رہا ہے اور آگے اگر اسی طرح حالات رہے تو خدا نہ خواستہ جموں کے حالات اور خراب ہو جائیں. ہم کہتے ہیں کہ ٹرین ضرور کشمیر پہنچ جائے، بہت اچھی بات ہے، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں میرے دل میں، مفتی صاحب کے دل میں جموں کے لیے نرم گوشہ اس لیے بھی تھا، کچھ خود غرضی بھی تھی کہ جب کشمیر میں مفتی صاحب الیکشن نہیں جیتے تو ارسپورہ کے لوگوں نے ساتھ، انہوں نے مفتی صاحب کے سر پہ اس وقت تاج رکھا. تو اس لیے مجھے جموں کے لوگوں کے ساتھ ایک دلی لگاؤ ہے کہ انہوں نے اس وقت میرے پتا جی کو ایکسپٹ کیا جب کشمیر کے لوگ بولتے تھے یہ جی پتا نہیں کیا ہے، ہندوستانی ہے، ہمیں نہیں، ہمیں یہاں جو ہے نیشنل کانفرنس جہاں ہمیں رائے شماری کرائے گی، ہمیں آزاد کرے گی یا پاکستان کے ساتھ لے جائے گی. مفتی صاحب ڈٹے رہے اور آج بھی ہم ڈٹے ہیں. مگر ہم کہتے ہیں جموں کشمیر خدا نہ خواستہ ایک ناسور کی طرح جسم میں آپ ہم کو کاٹ رہا ہے. یہ پورے ملک کے جسم میں ایک ناسور ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے. اور وہ علاج کیسے ہوگا؟ جب آپ جموں کشمیر کے لوگوں کے زخموں کو مرہم کریں گے، جب آپ دیکھیں گے جموں میں کیا پرابلم ہے، اس کو کیسے حل کریں. جب آپ مظفر آباد، اوڑی، راولا کوٹ جو راستے آپ نے بند کر دیے ہیں کاروبار کے لیے ان کو کھولیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جموں سیالکوٹ اور نوشہرہ جنگل بھی کھولیں گے. میں کہتی ہوں امت شاہ صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب سے، آپ کہتے ہیں جموں کشمیر میں سب ٹھیک ہو گیا. اگر سب ٹھیک ہو گیا راستے کھول دو، آنے دو ان کو، یہاں آ کے دیکھیں ہم کیسے جیتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے اور ان کے پاس کیا ہے. ہمارے جموں کشمیر میں درجنوں میڈیکل کالج ہے. جو پار کا جموں کشمیر ہے اس میں میرے خیال میں مشکل سے 1-2 میڈیکل کالج ہے. ہمارے یہاں یونیورسٹیوں کا جال ہے. آگے آپ کے پاس چھپانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جموں کشمیر کی سمسیا کو زندہ رکھ کے پورے ملک میں ووٹ لینا چاہتے ہو. ہمیشہ جس طرح پاکستان میں کہتے تھے کہ جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، آرمی ہے، وہ چاہتی ہے جموں کشمیر کا مسئلہ رہے تاکہ ان کی امپورٹنس رہے. آج مجھے لگتا ہے BJP جس کو ایک وقت میں مفتی صاحب واجپئی جی کے ٹائم میں کہتے تھے یہ بڑی قوم پرست، بڑی نیشنلسٹ پارٹی ہے، کیونکہ واجپئی جی نے وہ کر کے دکھایا جو کسی لیڈر نے نہیں کرا تھا. جب تک لداخی بولتا تھا یونین ٹیریٹری دو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، آج سب سے زیادہ لداخ کے لوگ رو رہے ہیں. کیونکہ جس طرح یہاں پر آپ کٹوا کی بات کرتے ہیں کہ ساری زمین جو وہاں انڈسٹری کے نام پہ باہر کے لوگوں کو دیا ہے، وہی حال لیہ میں، جہاں لداخ میں زمین بہت وہاں نہیں ہے، پانی کی دقت ہے، مگر وہاں بھی بڑے بڑے ہوٹل والے دوسرے تیسرے ناموں پہ وہاں زمین پہ وہ اپنا جماوڑا کرنا چاہتے. مفتی صاحب کہتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے جو جموں کشمیر کی لیڈرشپ رہی ہے، خاص کر کشمیر کی لیڈرشپ، ان کی سب سے بڑی ناکامی یہ رہی ہے وہ جموں کو ساتھ نہیں چلا سکے. جموں کو ساتھ چلانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو جموں کشمیر کی سمسیا ہے اس کا سمادھان جموں کے لوگوں کی جو خواہش ہے، کشمیر کے لوگوں کی خواہش ہے، لداخ کے لوگوں کی خواہش کو ایک کر کے ہمیں نکالنا پڑے گا. اور آپ کو یاد ہوگا جب مفتی صاحب یہاں کے وزیر اعلیٰ بنے، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، سڑکیں ہو، رہبر تعلیم ٹیچر ہو، ماتا ویشنو دیوی کو زمین، اسلامک یونیورسٹی کو زمین، یعنی انہوں نے جموں کشمیر کو تو وہ انصاف دیا. مگر جب جموں کشمیر کی سمسیا کے سمادھان کی بات آئی، جہاں انہوں نے مظفر آباد روڈ کی بات کی، جہاں انہوں نے راولا کوٹ روڈ کی بات کی، وہاں وہ جموں سیالکوٹ روڈ کی بات کرتے تھے، نوشہرہ جنگل کی بات کرتے تھے. اور آج میں دیکھتی ہوں کہ میرے والد، میرے پتا جی مفتی صاحب کا نظریہ کتنا تیز تھا. آج آپ دیکھتے ہیں جموں کے حالات کیا ہو گئے. یہاں کی ریت باجری باہر، یہاں کا کوئی جو بھی آپ کا یہاں
कंस्ट्रक्शन का काम है ठेकेदार बाहर के, शराब पीने वाले जम्मू के ठेकेदार बाहर के, बाजरी बाहर जाती है, इंडस्ट्री आपकी बाहर के, काम करने वाले लोग बाहर के, तो जम्मू के पास क्या रहा? अब तो ट्रेन पूरा सीधे जा रही है, क्या रहा? तो शायद कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब ने सोचा था कि उनको पता है कि हमने 370 हटा के कोई मसला हल नहीं किया, कोई समाधान नहीं ढूंढा, बल्कि आज जब कश्मीर में पत्ता हिलता है तो अमित शाह जी को दिल्ली में मीटिंग बुलानी पड़ती है। ऐसा कभी नहीं होता, कुछ भी होता है मीटिंग बुलाओ सिक्योरिटी की। क्यों? क्योंकि उनके दिल में चोर है, डर है कि जो हमने जम्मू कश्मीर के साथ किया, लोग खुश नहीं है, लोग नाराज हैं, एक लावा बन रहा है, ये कभी भी फट सकता है। मगर इनको क्या चाहिए? इनको वोट चाहिए। इनको 370 बेच के अब 370 से भी दिल भर गया है। मंदिर मस्जिद, अब जहां भी कहीं मस्जिद देखते हैं उसको तोड़ते हैं, अब उससे भी दिल भर गया। अब कहते हैं वक्फ ले आओ, वक्फ बिल ले आओ। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि जम्मू के लोगों को ये समझना होगा कि जो कश्मीर की समस्या है वो खाली कश्मीर की समस्या नहीं है, वो हम सब की समस्या है। और उसका समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक जम्मू कश्मीर के लोग एक सोच न रखें। हमने तो कभी, वाजपेयी जी ने कभी कहा क्या कि कश्मीर को मैं पाकिस्तान को दूंगा? उन्होंने कहा मैं दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए तैयार हूँ। इसलिए जम्मू के लोगों को हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि कश्मीर उठा के वहां दे दो, नहीं, हम कहते हैं हमारे रास्ते खोल दो, उस पे कारोबार। अभी देखो, आपको अमृतसर से सामान आता है जो बाहर से आता है, अगर 10 रुपए का होता है तो आपको 30 रुपए में मिल जाता है। तो यहाँ से क्यों ना आए, सियालकोट से क्यों ना आए? मेरे जम्मू के किसान की बासमती वहां क्यों ना चली जाए? मेरे जो जम्मू का छोटा मोटा जो कारखाने वाला छोटी छोटी चीजें बनाता है, उसका मार्केट तो वहां है, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं बनाते। वो तो सुई से लेके हवाई जहाज जो है पार वालों के पास बाहर से आता है, पर हम तो सब बनाते हैं, खुद हमारा मुल्क बनाता है, हमें खुशी है। मगर बाजार कहाँ है, मंडी कहाँ है जम्मू के लिए जो ये चीजें खरीदे? अगर कोई मंडी है तो वो शराब है, पिलाओ, जितना हो सके पिलाओ। ड्रग इस वक्त इतना चल रहा है, इतना क्राइम बढ़ गया है जम्मू में। जो कठुआ में हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि पुलिस के एक ऐसा तबका है, सारे पुलिस वाले खराब नहीं है। मुझे आज भी याद है, मैंने कठुआ का केस सीबीआई को नहीं दिया, क्योंकि मुझे अपनी पुलिस पे ज्यादा भरोसा था। और हमारी पुलिस ने उन लोगों को सलाखों तक पहुंचा दिया। आज भी पुलिस फोर्स हमारी बहुत अच्छी है, जिन्होंने बड़ा काम किया, मुश्किल वक्त में काम किया। जाला, रमेश जाला, कश्मीरी पंडित जो उसको हेड करता था। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो जम्मू में क्राइम बढ़ रहा है, रोज दिन दहाड़े डाके पड़ते हैं, कत्ल होते हैं, कोई पकड़ा गया? किसी को पकड़ा जाता है? नहीं। तो मेरा ये कहने का मकसद है, आप सबके जम्मू के अपने साथियों से मैं आपको बार बार सलाम करना चाहता हूँ, खासकर जो हमारे हिंदू लोग यहाँ के सरदार लोग हैं, क्योंकि आपका इस माहौल में पीडीपी के साथ चलना कोई आसान नहीं है।